آخری نبی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، اپنی ریاضت کا طریقہ ہمیں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد حیات اپنی عبادت سکھانے کے لیے ہمارے اندر اپنے رسول بھیجے، اور انہی رسولوں میں سے آخری رسول اور نبی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ رسول میں نے اپنے انتخاب سے چنے۔ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ منتخب کرتا ہے، انسانوں میں سے جس کو اللہ چاہے اسے چن لیتا ہے اور اس کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج سجا دیتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے۔ اور رسول کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ادھر مخلوق ہے، ادھر خالق ہے۔ مخلوق اور خالق کے درمیان جو واسطہ، جو وسیلہ اور رابطہ کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ رسول کی ذات ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول ہوتا انسانوں میں سے ہے، کیونکہ اس نے رہنمائی انسانوں کو دینی ہے۔ وہ ہوتا انسانوں میں سے ہے کیونکہ اس نے انسانوں کو اللہ تک پہنچنے کا طریقہ اور راستہ بتانا ہے۔ لیکن ایک گونا اس کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہوتا ہے، ادھر اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ سے تعلق یہ ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے فیض لیتا ہے، مخلوق کو فیض دیتا ہے۔ اس لیے مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ اور ذریعہ رسول اور نبی کی ذات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے خود اپنے کرم سے اپنے نبی کو اپنی مخلوق اور اپنے درمیان واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے یا اللہ کو راضی کرنے یا اللہ کی عبادت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے رسول اللہ کا واسطہ، نبی کا واسطہ۔ اس کے ذریعے ہی بندہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ نبی کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچے، یہ انخیال اس کو محال اس کو انسان عام اللہ کی رضا نہیں جان سکتا۔ ہم نہیں جانتے اللہ کی رضا کیا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ کو کیسے ہم اس کی پرستش کریں کہ وہ پرستش اس کی عبادت بن جائے؟ تو فرمایا، اے میرے بندو، میں تم پر اپنا فضل و کرم کر رہا ہوں۔ میں تمہارے اندر ایک ایسا انسان رسول بنا کر بھیج رہا ہوں کہ وہ رسول دنیا میں میرا نائب ہوگا، وہ میرا قائم مقام ہوگا، اور اسے میری بارگاہ میں یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ میرا نمائندہ ہوگا۔ لہٰذا اس کا حکم میرا حکم، اس کی اطاعت میری اطاعت، اس کی رضا میری رضا۔ لہٰذا میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ نہ سمجھنا ہم کسی انسان کی اطاعت کر رہے ہیں، بلکہ رسول کی اطاعت بھی رب دو جہاں کی اطاعت۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، یقین فقد اطاع اللہ۔ یہ ماضی ہے، ماضی کے اندر تحقق پر زور ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کسی ذہن کے گوشے میں نہ لانا کہ نبی کی اطاعت یہ غیر اللہ کی اطاعت ہے، بلکہ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی رضا بھی اللہ کی رضا ہے، اور رسول کا فیصلہ بھی اللہ کا ہی فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا نائب، اپنا قائم مقام بنایا۔ لہٰذا جو حکم رسول اللہ دے، امت پر اس کا عمل کرنا، پیروی کرنا اور دل و جان سے ماننا امت پر ضروری ہے۔ اس لیے برادران اسلام، اگر ہم اپنا مقصد حیات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا
اللہ تک وصال اور اللہ تک اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں اس کا ذریعہ صرف رسول کی ذات ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنا ہوگی کہ رسول کی حیثیت محض ایک ایلچی کی نہیں، محض ایک ڈاکیے کی نہیں، محض ایک پیغام رساں کی نہیں، رسول کی حیثیت محبوب خدا کی حیثیت ہے، اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ جس پر رسول راضی اس پر خدا راضی۔ جو رسول اللہ کا سچا غلام ہوگا وہی اللہ کا سچا بندہ ہوگا۔ جو رسول اللہ کے بارے میں دل میں ذرہ برابر میل رکھے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول کی ذات اللہ کا نائب ہوتی ہے، اللہ کا قائم مقام ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور عبادت اور اس کا طریقہ جاننے کا واحد ذریعہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو انسان اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہی یقیناً کامیاب ہوگا۔ اگر ہم دو جہاں میں کامیابی چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ کی فرما برداری بھی دل و جان سے کرنا ہوگی۔ اگر ایک بات بظاہر آدمی رسول کی مان لیتا ہے لیکن دل میں میل رکھتا ہے تو قرآن نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب تیرے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے اندر پیدا ہونے والے معاملات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے، اور ایسا حاکم کہ جس کا حکم آ گیا تو ظاہر بھی جھک جانا چاہیے، باطن بھی جھک جانا چاہیے، ظاہر میں بھی اطاعت ہو باطن میں بھی اطاعت ہو، ظاہر میں بھی انقیاد اور پیروی ہو اور باطن دل سے اس پر کوئی ناگواری کا اظہار نہ کرے۔ فرمایا جب تک دل بھی نبی کی اطاعت کے بارے میں، نبی کے فیصلے کے بارے میں صاف نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گویا حضور کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کے فیصلے ہمیں دل و جان سے ماننا ہوں گے، تب ہم مومن کہلائیں گے، اور ہمیں پوری زندگی میں رسول اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ کی عبادت پوری زندگی پر حاوی ہے، اللہ کی عبادت کا یہ مقصد نہیں کہ صرف مسجد میں تو عبادت کی جائے، بازار میں خیانت کی جائے۔ اللہ کی عبادت یہ نہیں کہ مسجد میں تو تسبیحات پڑھی جائیں اور عدالتوں کے فیصلے اللہ کے حکم کے خلاف کیے جائیں۔ اللہ کی عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ اللہ کا ذکر تو کرتا ہے لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ جس طرح اللہ کی بندگی پوری زندگی پر حاوی ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہم مسجد میں ہوں تب بھی اللہ کی اطاعت کریں، بازار میں ہوں تب بھی اللہ کی اطاعت کریں، تجارت کریں تب بھی اللہ کی اطاعت کریں، معاہدات کریں تب بھی اللہ کی اطاعت کریں۔ اگر عدالت میں فیصلہ کرنے والا جج ہو وہ بھی اللہ کی فرما برداری کرے، اگر مدعی فیصلہ سننا چاہتا ہے اسے بھی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو جس طرح اللہ کی عبادت پوری زندگی میں چھائی ہوئی ہے، ہر جگہ اس کی اطاعت ہی عبادت ہے، اسی طرح پوری زندگی میں رہنمائی دینے کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی آپ کے اور میرے آقا کریم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ حضور اتنی کامل شریعت لائے، حضور اتنی کامل ہمارے لیے زندگی کی رہنمائی لائے کہ زندگی کا کوئی گوشہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی نہیں ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے کان میں آذان دینے سے لے کر
اس کے جوان ہونے تک، اس کے معاملات حیات میں انفرادی معاملات سے لے کر قومی معاملات تک، ذاتی معاملات سے لے کر حکومتی معاملات تک، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ اگر کوئی کسی بھی زندگی کے مول پر رسول اللہ کی رہنمائی کا طالب ہے تو حضور کی زندگی میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ مرض کر رہا ہوں جیسے پوری زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں کہوں گا، عبادت خدا اطاعت مصطفیٰ۔ جب مصطفیٰ کی اطاعت ہوگی وہی خدا کی عبادت ہوگی، اور اگر مصطفیٰ کریم کی بغاوت ہوگی تو وہ خدا کی بغاوت ہوگی، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اے ظہور تو شباب زندگی جلوہ التعبیر خواب زندگی، اے میرے محبوب مکرم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ظہور زندگی کا کمال ہے، اور آپ کا دنیا میں چلنا گر ہونا پوری زندگی کے خواب کی عملی تعبیر ہے۔ کہ ہمیں مسجد میں کیسے اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، ہمیں بازار میں کیسے اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، ہمیں وہاں اگر جھگڑا ہو جائے وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر معاملات میں اختلاف ہو جائے وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم عواموں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم حاکموں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی پوری انسانی زندگی کی کامل تعبیر ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی پہلو تشنا نہیں ہے۔ ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیا اور وہ رسول دیا جس رسول پاک کی شریعت اور سنت اور پیروی پوری زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے سنا ہوگا علامہ اقبال سے جب ایک عیسائی خاتون نے نکاح کرنے کی خواہش کی، آپ نے فرمایا تم عیسائی ہو میں محمدی ہوں، تیرا میرا نکاح کیسے ہوگا، اور تم مجھ سے عورت کے حقوق مانگو گی، میں تمہیں کس قانون کے مطابق دوں گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے اگر تم عیسائی رہو، اور حضرت عیسیٰ نے تو شادی کی نہیں، لہٰذا ازدواجی زندگی کی رہنمائی پریکٹیکلی حضرت عیسیٰ کی زندگی میں تو ہے نہیں کہ بیوی کو حق کیسے ملے۔ آؤ پہلے میرے نبی کا دین قبول کرو جس نبی نے اپنی 11 بیویوں کو زوجیت کے حقوق عطا کیے، جنہوں نے 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر دنیا کے سامنے ایک سیمپل اور نمونہ پیش کیا بحیثیت شوہر ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اپنی بیویوں کے حقوق کیسے پورے کرنے چاہیے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں انسانیت کا اسوہ کامل حضور ہے، اس کاروان زیست کی منزل حضور۔ اگر ہم پوری زندگی میں اللہ کریم کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کامل رسول اللہ کی اتباع کرنا ہوگی۔ صحابہ کرام دنیا میں تھوڑے سے عرصے میں کامیاب حکومت بھی کر گئے، کامیاب زندگی بھی گزار گئے، اور دنیا کے لیے ایک آئیڈیل زندگی دے گئے۔ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز یہی تھا، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامل کامیابی کا حامل ہوگا۔ صحابہ کرام ہر نہج پر حضور کی اطاعت کرتے، حضور کے ارشادات کو سامنے رکھتے، اور آپ کی قولی اطاعت ہو، فعلی اطاعت ہو، عملی اطاعت ہو، ہر پہلو پر اطاعت کرتے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں، سامنے کھلی جگہ ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آ رہے تھے، سرکار نے ایک مسجد میں جو سامنے لوگ تھے انہیں فرمایا اجلسو، یوں اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے مسجد میں موجود لوگوں کو فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے
وہ پس منظر تو نہیں سنا تھا، صرف سرکار کا یوں اشارہ پایا اور الفاظ کانوں پر پڑے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہیں گلی میں بیٹھ گئے، بعد میں انہیں بتایا گیا سرکار نے تو اندر والے لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا میرے لیے تو اتنا کافی تھا کہ میری آنکھوں نے حضور کا اشارہ دیکھ لیا، میرے کانوں نے حضور کے ارشاد سن لیے، اجلسوا بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے یہی واقعہ حضرت ابو سعید خدری سے پیش آیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بلا کر جب پوچھا گیا تم وہاں کیوں بیٹھ گئے، سرکار کے سامنے انہوں نے وضاحت کی، آپ نے فرمایا میں وہاں بیٹھ گیا تو حضور بڑے خوش ہوئے اور دعا دی، زادک اللہ حرصا علی طاعۃ اللہ ورسولہ۔ اے عبداللہ بن رواحہ، تیرے اندر جو اللہ رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے اللہ اس ملک میں اور زیادہ ہے، یہ جو تیرے اندر حرص ہے۔ صحابہ کرام ادنا سے ادنا بات سے لے کر بڑے بڑے معاملات تک بس حضور کا حکم، آپ کا فعل، آپ کا عمل، وہی ختم الکلام تھا صحابہ کرام کے سامنے۔ آخری یہی بات تھی جو میرے محبوب نے کی۔ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں جہاں اطاعت رسول کا حکم ہے وہاں اتباع رسول کا بھی، تقریباً یہ قریب لفظ ہیں، لیکن لغوی اور تحقیقی طور پر ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت اللہ کی بھی ہے، اطاعت رسول اللہ کی بھی ہے، لیکن اتباع اللہ کی نہیں ہے، اتباع صرف رسول اللہ کی ہے۔ اس میں فرق کیا؟ اطاعت کا معنی بھی پیروی کرنا، ہماری اردو میں تنگ دامانی ہے، اس کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ یہ عربی الفاظ کی وسعت کو اپنے اندر سمیٹ سکے۔ پیروی ہم کریں گے، اطاعت کا ترجمہ بھی پیروی، اتباع کا ترجمہ بھی پیروی، لیکن محققین نے ہمارے مرشد کریم حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت خیر الانام میں وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتباع کیا ہوتی ہے، اس میں اور زیادہ آسان الفاظ میں کر دوں، لغوی تحقیق کی طرف جانے کی بجائے اطاعت میں بھی حکم ماننا ہوتا ہے، اطاعت پیروی کرنا ہوتا ہے، لیکن اطاعت میں سامنے سیمپل اور نمونہ نہیں ہوتا، اتباع میں سامنے سیمپل اور نمونہ، اور نمونہ اللہ نے تو نہیں دینا کہ میری نماز ایسے کرو، اللہ نے تو نمونہ نہیں دینا کہ میرے گھر کا حج ایسے کرو، اللہ تو ان چیزوں سے بالا تر ہے، اس کی ذات غنی عن العالمین ہے، وہ تو بالا تر ہے۔ اللہ نے بندوں میں، انسانوں میں اپنا نبی بھیجا، جو نبی کامل تمہارے لیے سیمپل اور نمونہ بن کر زندگی گزارے گا، اور اس کی پیروی میں جب ہم چلیں گے وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ تو میں کر رہا تھا اطاعت کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حضور کے مقام کو، حضور کی حیثیت اور اہمیت کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ آپ اللہ کے نائب ہیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ اللہ کے نمائندہ ہیں، اور آپ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں، میں کر رہا تھا صحابہ کرام کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ صحابہ کرام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرتے، کامل پیروی کرتے، اور کوئی بات جب سامنے آ گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صرف عبادات نہیں، حضور کی بات نہیں مانتے تھے، معاملات میں بھی مانتے تھے، اور عبادات میں بھی ایسی بات مانتے تھے کہ پھر کبھی خطا نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے نماز پنج لگانا فرض عین ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر یہ نماز فرض ہے، لیکن آج ہمارے کتنے مسلمان نمازی ہیں؟ لیکن صحابہ کرام نے آقا کریم سے ایک بات سن لی، ایک حکم ملا، پھر زندگی گزر گئی، اسے چھوڑا نہیں۔ مفارشین میں ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاثن، میرے آقا میرے خلیل، آپ دیکھیں نا حضرت ابو ہریرہ حضور کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، لیکن
یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے رسول اللہ نے وصیت کی، یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے اللہ کے نبی نے وصیت کی، لیکن صحابہ کا انداز حضور کے ساتھ محبت والا تھا، عقیدت والا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے محبوب کریم نے مجھے وصیت کی۔ صحابہ حضور کی محبت، حضور کی عقیدت، حضور کے احترام کو، مقام کو مد نظر رکھتے فرمایا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی۔ ایک فرمایا ابو ہریرہ چاشت کی نماز پڑھا کرو، حالانکہ آپ جانتے ہیں چاشت کی نماز نوافل ہے، پڑھے کوئی الحمدللہ ٹھیک ہے، نہ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ دوسری بات مجھے فرمائی ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ یہ آپ اور ہم لوگ جو وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں یہ رخصت ہے، عظیمت یہ ہے کہ وتر نماز تہجد کے بعد بہت سرکار بھی پڑھا کرتے اور خاص خاص صحابہ بھی تہجد کے بعد وتر پڑھا کرتے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، اس کے مطابق آپ کو حضرت علی، حضرت صدیق اکبر تہجد کے بعد آپ وتر پڑھا کرتے، لیکن ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے رخصت والا پہلو، اور حضرت ابو ہریرہ کو بھی اسی میں شامل کیا۔ ابو ہریرہ ایک تو چاشت کی نماز پڑھا کرو، دوسری بات سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، اور تیسری بات ہر مہینے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو روزے رکھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ، اب یہ ساری باتیں نفل میں آتی ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہر بندہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھے، لیکن فرماتے میرے آقا کی وصیت تھی، لوگوں میں نے اسے اختیار کیا، پھر زندگی گزر گئی۔ ابو ہریرہ کی یہ 3 عمل قضا نہیں، یہ تھا صحابہ کا جذبہ اطاعت رسول اللہ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر آ رہے ہیں، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امین نے کہا عبداللہ بن عمر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل تم عبداللہ بن عمر کو پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر بڑا اچھا جوان ہے، مگر رات کے آخری حصے میں قیام کیا کرے۔ یہی بات سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین حفصہ اپنی زوجہ محترمہ کو بتائی، انہوں نے یہی بات اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر کو بتائی۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے محض رسول اللہ کے اس ارشاد پر تہجد کو اتنا لازم کر لیا کہ آخری عمر میں حضرت عبداللہ بن عمر کی بینائی چلی گئی، لیکن ہوتے مدد کرتے، اور آپ نے آخر تک پھر رات کا قیام قضا نہیں کیا کہ میرے محبوب کو یہ بات۔ یہ اطاعت رسول کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ عبادات میں بھی اگر عبادات میں یہ ہے، آج الحمدللہ میں عموماً کہتا ہوں شعور معاشرے میں بڑھ رہا ہے، دینی جماعتوں کے فرق کی وجہ سے لوگوں کے اندر دین کی محبت بڑھ رہی ہے۔ عموماً میں موٹر وے پر سفر کرتا ہوں، میں دیہاتوں میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں، موٹر وے کی مسجدیں بھری ہوتی ہیں، کھچا کھچ نمازی، کئی جماعتیں ہوتی ہیں، الحمدللہ یہ بات دیکھ کر دل کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے بہت سے مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، چونکہ مسجد کے افتتاح کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیماری اور نکاہت میں تھے، آپ کے 2 ججا زاد بھائیوں نے آپ کو سہارا دیا، آپ نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اور اتنی نکاہت تھی کہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاؤں مبارک کا انگوٹھا زمین پر لکیر بنا رہا تھا۔ آپ مسجد میں آئے اور جماعت کروائی اور نماز پڑھائی، اس سے اہتمام بالجماعت کا امت کو سبق دیا۔ اگر یہ بھی حالت ہو تو امتی کو چاہیے جہاں تک ہو سکے مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ اہتمام کرے۔ ہمیں زندگی کے معاملے میں حضور کی اطاعت کرنی چاہیے۔